بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں۔ معزز سامعین، اس کے بارے میں اب یہ بات سمجھیے کہ ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے۔ معزز سامعین، اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال زیادہ محبوب ہے۔ معزز سامعین، نیک اعمال یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک خواہ کسی صورت میں بھی ہو، چاہے روزہ رکھنے کی صورت میں ہو، چاہے تہجد پڑھنے کی صورت میں ہو، چاہے ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، چاہے صدقات اور خیرات کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، آپ ان دنوں میں نیک اعمال کر کے اللہ رب العزت کی قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور ان دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے۔ ہم قرآن مجید میں ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اس میں جمہور مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے 10 ایام مراد ہے۔ اور ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کی قربانی کا ارادہ ہو، قربانی کرنے کا ارادہ ہو، تو ان دنوں میں وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹے۔ لیکن اس نے ایک بات یاد رکھی ہے کہ یہ ناخن اور بال نہ کاٹنا یہ ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل اس میں لوگ بہت سارے کوتاہیاں کرتے ہیں، کمی پیشیاں کرتے ہیں، اور اپنے اوپر اس کو لازم قرار دیتے ہیں، تو یہ کوئی لازم نہیں ہے بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کر لیں تو ثواب ہے، اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ معزز سامعین، یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک آپ ان دنوں میں نیک اعمال کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اوقات ایک لمحات کی فکر کریں، خاص کر سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ انشاءاللہ ان دنوں میں آپ پھر نیک اعمال کریں، خواہ کسی صورت میں بھی ہو۔ آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو آپ مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھے تلاوت کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اگر اللہ رب العزت نے آپ کو پیسے دے ہے، مال و دولت دی ہے، تو آپ صدقات اور خیرات کریں اور غریبوں کی مدد کریں۔ ویسے تو پورے سال صدقات اور خیرات کرنے سے انسان کو ثواب ملتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو بھی استطاعت دی ہے، آپ سے جتنا بھی ہو سکے آپ ان دنوں میں کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کے تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ ان دنوں میں خوب کوشش کریں۔ یہ 10 دن ہے، جس طرح زندگی گزر جاتی ہے تو یہ دن بھی گزر جائیں گے، تو کوشش کریں ان دنوں میں آپ عبادت میں لگے رہے۔ تھوڑا اگر بالکل دن میں کچھ ٹائم بھی نہ ملے تو کم از کم 10-5 منٹ کے لیے آپ ذکر و اذکار کریں، ہاتھ میں تسبیح اٹھائے، اس کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، تب بھی انشاءاللہ آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں جو فرمایا والفجر ولیال عشر، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی، تو اس سے ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں اور بھی ہمیں اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ ان دنوں کی کتنی اہمیت ہے جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں قسم فرمائی۔ معزز سامعین، یہ تھی آج کی گفتگو۔ اگر آپ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کو سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔